کچھ حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں لاکھ کوشش کے باوجود ذہن سے محو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی حادثات میں ایک حادثہ سانحہ بلدیہ فیکٹری علی انٹرپرائزز ہے۔ یہ سانحہ آج سے ٹھیک 12 برس قبل 11 سپتمبر کو برپا ہوا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری علی انٹرپرائزز میں آگ لگی کیسے تھی؟ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی؟ آگ لگانے کی وجہ کیا تھی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، سانحہ بلدیہ فیکٹری کے 260 شہداء کی 12ویں برسی، شہداء کے لواحقین کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ یہ ایک ہولناک آتش زدگی تھی جو کہ 26 گھنٹے تک جاری رہی، اور جب اس آتش زدگی پر قابو پایا گیا تو 260 افراد اس آتش زدگی کی لپیٹ میں آ کر شہید ہو چکے تھے، اور ان شہداء کے لواحقین کی چیخ و پکار تھی کہ گویا قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ سانحہ 11 سپتمبر 2012 کو پیش آیا۔ اس سانحے کے 8 سال بعد یعنی 2020 میں عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کے حکم پر بھتے کی ادائیگی نہ ہونے پر فیکٹری میں آگ لگائی۔ مقدمے میں 400 گواہوں سمیت تمام فرانزک ثبوت بھی پیش کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آگ لگی کیسے تھی۔ جی آئی ٹی کو اپنے بیان میں فیکٹری کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا تھا کہ اس روز رات کو 8:30 بجے کے قریب انہیں دفتر سے ایک فائل لانے کے لیے کہا گیا جو گودام کے پاس واقع تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک عجیب سی بدبو محسوس کی۔ وہ دفتر سے باہر آئے تو انہوں نے آگ کو لگتے اور پلک جھپکنے میں شعلے بلند ہوتے دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تپش کی وجہ سے اس جگہ کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ اسی دوران مین سوئچ آف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ شارٹ سرکٹ سے بچا جا سکے۔ پروڈکشن مینیجر کے مطابق اکاؤنٹنٹ کے چیخنے پر جب وہ دفتر سے باہر آئے تو آگ پھیل چکی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کو انہوں نے فائر بریگیڈ لانے کے لیے بھجوایا جو 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں پہنچی۔ ملزم زبیر عرف چریا جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے والوں میں شامل تھا۔ پروڈکشن مینیجر کے مطابق زبیر فیکٹری کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا کارکن بھی تھا اور فیکٹری میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ رپورٹ کے مطابق جس دن فیکٹری میں آگ لگی زبیر عرف چریا 5 افراد کے ساتھ گودام کے دروازے پر موجود تھا۔ وہیں اس نے کالے رنگ کے چھوٹے شاپنگ بیگ اپنے ساتھیوں کو دیے اور سب نے گودام کے اندر الگ الگ جگہوں پر یہ شاپنگ بیگ پھینک دیے۔ 5 سے 10 سیکنڈ میں فیکٹری کو آگ لگ چکی تھی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق 15 سے 20 ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ جب آگ دوسری منزل تک پہنچنے لگی تو مالکان کو یہ کہتے سنا گیا کہ سامان نہ بچائیں، لوگوں کو بچائیں۔ فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد زخمیوں کے ابتدائی بیان میں یہ بات سامنے آئی کہ چھت پر جانے یا باہر نکلنے کے راستے بند تھے اور یہ فیکٹری کی پہلی منزل پر موجود مچان کے گرنے سے زیادہ اموات پیش آئیں نہ کہ آگ لگنے کی وجہ سے۔ آگ لگنے کی اہم مبینہ وجہ فیکٹری مالکان سے مانگا گیا 20 کروڑ روپے کا بھتہ تھا۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق حماد صدیقی نے بھتہ نہ دینے پر رحمان عرف بھولا کو مبینہ طور پر آگ لگانے کا حکم دیا۔ 2015 میں ڈی آئی جی سلطان خواجہ کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنائی گئی جس نے دبئی میں جا کر فیکٹری مالکان سے تفتیش کی جنہوں نے اقرار کیا کہ ان سے بھتہ مانگا گیا تھا۔ 2016 دسمبر کو عبد الرحمان عرف بھولا کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ پہلے سٹی کورٹ میں چلا، پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ جنوری 2019 میں عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا فیکٹری میں آگ لگنے کے بیان سے مکر گئے تھے۔ 2 سپتمبر 2020 کو گواہان کے بیانات اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جو بعد ازاں سامنے آیا تو عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی، اور 2 مرکزی ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس سانحے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ سانحے میں 50 افراد ایسے بھی تھے جو کہ اس آتش زدگی کے وقت اس فیکٹری میں موجود تھے اور قدرت کو ان کی زندگی مطلوب تھی۔ یہ 50 افراد بچ گئے، مگر یہ اس قدر شدید زخمی ہوئے تھے کہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو کہ بچ تو گئے مگر تا حیات معذوری ان کی منتظر تھی۔ یہ 50 افراد آج بھی معذوری کی حالت میں اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہیں۔ سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔
ہر سال سندھ حکومت سانحہ بلدیہ فیکٹری پر ایک رسمی سا تعزیتی بیان جاری کر کے اپنے فرائض سے بری الذمہ ہو جاتی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ.